दियां तलियां ने शोर मचाया ऊठां दियां तलियां ने शोर मचाया बादशाह किथे जेड़ा जगी उत्ते आया ऊठां दियां तलियां ने शोर मचाया पीछे पीछे सी आए ओनू लभदे तारे पीछे पीछे सी आए ओनू लभदे मन के खुदाया नू तरन नू सजदे मन के खुदाया नू तरन नू सजदे अगे चली तारे संग राह दिखलाया आगे चली तारे संग राह दिखलाया बादशाह के नाम में हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। मसीह में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज पूरी दुनिया में मजूसियों की ईद मना रहे हैं। वो सितारा देखा और उसकी रहनुमाई में चलते चलते दूर दराज का सफर तय करके आखिरकार सितारे की रहनुमाई में यीशु मसीह को सजदा करने के लिए पहुंचे। हम सब भी आज खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने के लिए, उसे अपने दिल का मसीहा मानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आइए मेरे रहीजों, अपनी तमाम कोताहियों, गलतियों, खताओं पर गौर करते हुए खुदा से माफी चाहें और एक बार फिर हिम्मत और हौसला पाकर और उम्मीद पाकर चढ़ने की तरफ जाकर मजूसियों के साथ मिलकर यीशु को सजदा करें और उसे अपने दिल का मसीहा कबूल कर लें। यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है।
کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا۔ تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے؟ انہوں نے اس سے کہا یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر ان کو بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو، اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اسے نظر گزرانا، اور خواب میں آگاہی پا کر ہیرودیس کے پاس نہ جائیں، وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہمارے سب گناہ معاف کیے جائیں۔ لکھا ہے اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تم سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ جاؤ اور اس بچے کی بابت دریافت کرو اور مجھے بھی خبر دو تاکہ میں بھی اس کو سجدہ کر سکوں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، عید ظہور المسیح یا مجوسیوں کی عید کرسمس کے بعد کلیسیا میں جسے عالمگیر کلیسیا بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ مناتی ہے۔ کلیسیا میں کرسمس کو منانے کا دستور شروع سے نہیں تھا، لیکن 4 صدی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جبکہ مجوسیوں کی عید یا عید ظہور المسیح شروع ہی سے کلیسیا منا رہی ہے، اور آج کی اس عید کے موقع پر مشرقی کلیسیاؤں میں آج کے دن کرسمس منایا جاتا ہے 6 جنوری کو، اور آج 8 جنوری ہے، اس لیے 8 جنوری کو ہم یہ عید مناتے ہیں، کیونکہ جمعے کو اگر منائی جائے گی تو بہت کم تعداد میں لوگ گرجا گھر میں آئیں، کام کار پہ ہوتے ہیں، اس لیے بشپ صاحبان نے یہ فیصلہ کیا کہ 6 کے بعد جو اتوار آئے گا جنوری کا، اس وقت یہ مجوسیوں کی عید منائی جایا کرے گی، اس لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین اس میں شامل ہو سکے۔ اور میرے عزیزوں، اس مجوسیوں کی عید کے موقع پر 3 اہم نکات پہ غور کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مشرقی کلیسیا میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی عید منائی جاتی ہے، اور اس کے بعد یسوع کے بپتسمہ کی اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے کانہ جلیل میں کیا جانے والا پہلا معجزہ جو ہے وہ بھی آج ہی کے دن مشرقی کلیسیا کے لوگ یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کرسمس جب آتا ہے تو لوگ تحائف دیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تحائف بانٹتے ہیں،
اور تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے، خوشی ملتی ہے اور ہمارا دوسروں کے ساتھ ربط بڑھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کرسمس کے موقع پر تحائف دینے کا سلسلہ یہ مجوسیوں کو دیکھ کے ہی شروع ہوا تھا۔ جیسے مجوسی اپنے تحائف لے کر خداوند یسوع کے پاس آتے ہیں، اسی طرح آج کی عید سے سیکھتے ہوئے مسیحی کرسمس کے موقع پر ایک دوسرے کو تحائف پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، مجوسیوں کا سفر کتنا طویل تھا۔ مشرق سے ستارے کی رہنمائی میں چلتے ہوئے مسیحا کو دیکھنے کے لیے پہنچے ہیں۔ یہ اس دور کے دانش مند لوگ تھے، یہ خرد مند لوگ تھے جو فلسفہ، حکمت اور علم نجوم کے ماہر گنے جاتے تھے۔ یہ بادشاہ تھے، یہ راجے تھے جو کہ ستارے کی روشنی میں چلتے چلتے خدا یسوع مسیح تک پہنچتے ہیں۔ اور خدا کی قدرت دیکھیے کہ خدا اپنے کام ستاروں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے لے رہا۔ اور یہ ستارہ، جیسے کہ پطرس کے خط میں خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ صبح کا ستارہ ہے، تو دراصل خدا یسوع مسیح خود، کلمہ خود ان مجوسیوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور ان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں بیت لحم میں خدا یسوع مسیح خود موجود تھے۔ میرے عزیزو، جب مجوسیوں کی عید منائی جاتی ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ مجوسی کتنے تھے؟ کتنے تھے مجوسی؟ تین، عام طور پہ 3 بولا جاتا ہے کہ تعداد میں 3 تھے۔ کیوں یہ سمجھا جاتا ہے؟ کیونکہ نذرانے 3 پیش کیے جاتے ہیں، لیکن آج جو ہم نے انجیل مقدس پڑھی ہے اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ کئی مجوسی مشرق سے آئے۔ دیکھو، مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گفٹ یا تحفے یا نذرانے جو ہیں تعداد میں 3 ہیں، تو کلیسیا یہ اندازہ لگاتی ہے کہ یہ 3 ہی مجوسی تھے۔ میرے عزیزوں، کلام مقدس میں مجوسیوں کا کئی بار ذکر آتا ہے۔ جب ہم تکوین کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس میں ہم نوح کے بیٹوں کے بارے میں دیکھتے ہیں، اس کے بیٹے سام، حام اور یافت تھے، اور یافت کی اولاد میں سے ہومر اور ماجو اور مادائی اور تبار اور ماشک اور تیراس یہ آگے بڑھتے ہیں، اور ان میں سے ایک مادائی تھا۔ تو یہ اس مادیوں کی نسل میں سے آگے بڑھنے والا ایک فرقہ تھا یا ایک گروہ تھا۔ یہ علم نجوم کے ماہر اور ستارے سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے سفر طے کیا۔ ہم بھی سفر کر رہے ہیں، صبح سے چلتے ہیں شام تک ہم سفر کرتے ہیں۔ عورتیں گھر میں، کچن میں ادھر ادھر چلتی سفر کرتی ہیں، جو ملازمت پہ جاتے ہیں وہ بھی سفر کرتے ہیں، طالب علم، بچے سب سفر میں ہیں۔ اور مجوسیوں کا بھی سفر تھا، لیکن یہ زندگی کا سفر ایسا تھا جو ان کو ایک ایسی منزل کی طرف لے کر جاتا ہے جب یہ اپنے مسیحا کا دیدار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی کا سفر، اس کا رخ بھی خدا یسوع مسیح کی طرف ہونا چاہیے، اس کو اپنا کر اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کر لیں۔ جب ہم مجوسیوں کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے بھی مجوسی بننا ہے۔ آج کے مجوسی ہم ہیں جو کہ خدا یسوع مسیح سے ملتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں اور پھر جا کر اس کی خوشخبری پھیلاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں مجوسی بننا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جب دوسرے سے ملتے ہیں تو مایوسی کی باتیں کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں دوسرے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مجوسی بننا ہے، ہمیں مایوسی نہیں بننا۔ اگر ہم مجوسی بنتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے خوشخبری کا باعث بنتے ہیں، دوسروں کے لیے قدر کا باعث بنتے ہیں، ان کے لیے رہنمائی کا باعث کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان کے تحائف کی بات کرتے ہیں تو میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سونا، مر اور روپان لے کے آتے ہیں۔
اور سونا جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ سب سے قیمتی دھات ہے، اور بادشاہ اپنے تاج میں، اپنی انگوٹھیوں میں، اپنے کرتے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کو جب سونا پیش کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یسوع بادشاہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب خداوند یسوع مسیح کو لبان پیش کیا جاتا ہے، ہم جب عبادت کرتے ہیں، جب کاہن یہاں پہ آتا ہے وہ الطار کو لبان چڑھاتے ہیں، پھر ادھر پاک کتاب جب پڑھی جاتی ہے اس کو لبان چڑھایا جاتا ہے، پھر مومنین کو لبان دیا جاتا ہے تاکہ مومنین جو ہیں وہ اس کہانت میں شامل ہو جائیں اور پاکیزگی حاصل کر لیں۔ تو جب خداوند یسوع مسیح کو لبان کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کو کاہن اعظم کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ مجوسی جب خداوند یسوع مسیح کو مر کا تحفہ پیش کرتے ہیں تو مر جو ہے وہ ایک ایسی چیز تھی جب کوئی فوت ہوتے تھے تو ان کو لگایا جاتا تھا۔ تو مر کا تحفہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی موت کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم آج مجوسیوں کی عید مناتے ہیں تو ہم خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم نے بھی اپنے مسیحا کو جو کہ چرنی میں جنم لیتا ہے اس کو پا لیا ہے، ہم بھی اپنی زندگی کے سفر میں اس تک پہنچ گئے ہیں۔ اور آج ہم خدا سے دعا کریں گے کہ جیسے مجوسی خدا سے رہنمائی پا کر ایک اور راستے سے دوسری نکل جاتے ہیں، اور بادشاہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، بناوٹی طور پر کہتا ہے کہ جب تمہیں بادشاہ مل جائے تو مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی اسے کرنا چاہتا تھا سجدہ۔ حقیقت میں وہ سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اندر سے گھبرا گیا تھا، بکھلا گیا تھا۔ وہ اس کو ڈر ہے کہ میرے بادشاہت میں کوئی اور بادشاہ پیدا ہو رہا ہے، میری بادشاہت خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو میرے عزیزو، وہ کیا کہتا ہے، اوپر سے بناوٹی طور پر کہتا ہے کہ مجھے بھی آ کے بتانا تاکہ میں بھی اسے سجدہ کروں۔